الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وأن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، 1440 پر 4 سن ہجری ہے۔ آنے والے منگل کے دن عاشورے کا دن ہوگا۔ یوم عاشورہ مذہب اسلام میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اس کی فضیلت سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن صیام یوم عاشوراء، عاشورے کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ کی معافی اور کفارہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم الحرام کے رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے روزے
محرم کے یعنی عاشورے کے روزے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح يوم نجى الله ببني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى فصامه وأمر بصيامه. جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ما ھذا، یہ کیسا روزہ ہے؟ ان لوگوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ ایسا صالح دن ہے، بابرکت دن ہے. اس دن بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و زیادتی سے نجات ملی تھی. اس کے شکرانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں زیادہ حقدار ہوں روزہ رکھوں. چنانچہ عاشورے کے دن آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. دوسری بات یہاں سمجھ میں آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ جب کبھی کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے، کسی بلا سے یا کسی کے ظلم و زیادتی سے نجات پاتے تھے تو انبیاء کی سنت یہ تھی کہ کسی نیک عمل کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. قرآن پاک میں اس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ان فرعون لعال فی الارض، اللہ نے فرعون کو زمین میں بڑی طاقت عطا کی تھی، بڑی سلطنت عطا کی تھی، بڑی بادشاہت عطا کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اس بادشاہت کے ذریعہ، سلطنت کے ذریعہ مخلوق کی مدد کے بجائے وہ ظلم و زیادتی میں، حد سے آگے بڑھنے میں، ناانصافی میں اپنی پوری طاقت استعمال کرتا تھا. اسے جب محسوس ہوتا تھا یہ آدمی ہمارا مخالف ہے یا آئندہ چل کر مخالفت کرے گا تو اس پر ظلم و زیادتی ڈھاتا تھا. ہاتھوں میں میخ مار کر زمین میں بیاگ کو جیسے لگا دیتے ہیں اس طرح لگا دیا کرتا تھا، ہاتھ پیر میں مار کر. کسی نے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا زوال بنے گا، زوال کا سبب بنے گا. یہ پیسے والوں کو، یہ حکومت والوں کو، یہ عہدیداروں کو ہمیشہ اپنی حکومت کی فکر رہتی ہے، اپنی سلطنت کی فکر رہتی ہے. نجومیوں سے، پجاریوں سے، عاملوں سے رابطہ کر کے اپنے حالات مستقبل کے معلوم کرتے رہتے ہیں. کسی نجومی نے کہہ دیا تھا، ابھی مخالفت ہوئی نہیں ہے، مخالفت ہونے کا ایک خوف تھا تو ظالمانہ قانون نافذ کر دیا. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے. اور ظالم
جب تک ظلم کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سنت اللہ ہے، ایک وقت تک اسے مہلت دیتے ہیں۔ اس مہلت کے زمانے میں اس کا بڑا راج ہوتا ہے، بڑا اس کی شہرت ہوتی ہے، بڑی اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑی اس کی بڑائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی طاقت اور اس کی قوت، اس کے نام پر روب، اس کا روب چھا جاتا ہے، دبے ہوئے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں اس سے، اور وہ بھی وقتی طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، میرے مخالفت کوئی کرے گا، مجھے کوئی آنکھیں دکھائے گا، میں اسے پھنسا دوں گا، میں اسے نیست نابود کر دوں گا، کرتا ہے اور چند دن تک یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہی حال تھا فرعون کا اپنے طاقت کے دور میں، حکومت کے دور میں، سلطنت کے دور میں، مظلوموں پر زبردستی کیا کرتا تھا، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنا قائل لوگوں کو بناتا تھا۔ جو لوگ چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں وہ لوگ تو سلنڈر ہو جاتے ہیں فوراً، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مان لیتے ہیں اور ان کی طاقت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے ظلم و زیادتی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ان کے ظلم و زیادتی، ان کے ناجائز قوانین کی تعریف کرتے ہیں، اس میں تعریف کے پہلو کو نکال لیتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا چالو ہوئی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دیکھا، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، روب طاری ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو بھروسہ اللہ پر کرو، یہ دنیا کی وقتی طاقتوں سے مرعوب نہ ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لوگوں نے جواب میں کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، کہنے لگے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہنے لگے اللہ پر تم بھروسہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا حال سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا، کچھ سمجھنا، اگر آج کے حالات آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو کہنے لگے وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بھروسہ اللہ پر ہے، اسی وجہ سے اسے سجدے بھی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کے احکام پر چل بھی رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ ہم کو جو ہے دنیا کی طاقتوں کے لیے تختہ مشق مت بنا، یعنی اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے لوگ جو ہے کمزوروں پر اپنی طاقت کو آزماتے ہیں، اپنے بم، اپنے میزائل، اپنے بندوق اور اپنی سیاسی طاقت کے ذریعہ کمزوروں پر ظلم کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری اتنی طاقت ہے، ہمارے پر اتنی فوج ہے، ہمارے پر اتنے ہتھیار ہیں اور ایسے ایسے ہتھیار ہیں۔ ایسا لوگ دکھاتے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، یہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا، اپنی طاقتیں ہمارے اوپر آزما کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح کھلونا بننے سے، اس طرح آزمائش کا تختہ بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ آج بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ پر، آپ کی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی قوم کے لوگ متفکر ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے
کہ روزانہ اس دعا کو لازم پکڑ لیں. کون سی دعا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. دعا کرتے وقت کافرین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو جو محسوس ہوتا ہے فلاں ظالم ہے، فلاں ہمارے اوپر آزمائے، ہمارے پر اپنی طاقت آزماتا ہے، فلاں ہم پر زبردستی کرتا ہے، فلاں ہماری طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، فلاں ہماری قوم کو ٹکڑے کر رہا ہے، ان کو ذہن میں لا لو. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہتے ہوئے یا اللہ فلاں 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 سے ہمیں نجات عطا فرما. دعا کرو، لازم پکڑ لو. کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ تو یہ دعا ہونی ہی چاہیے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے عالمی سطح میں ہو یا ملکی سطح پر ہو، حالات ہمارے بہت خراب ہیں اور ہر طرف سے جسے ذرا طاقت ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھاتا ہے. ارے مسلمانوں کی تائید میں بولنے والوں کو بھی دبا دیا جا رہا ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے رب کے سامنے دعا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ مانگیے دعا، ہمیشہ مانگتے رہیے، ہر فرض نماز کے بعد مانگیے ممکن رہے تو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ساتھ میں نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ان کافرین، ان مشرک، تیرے دشمنوں کے سیاست سے، تیرے دشمنوں کی چال سے، تیرے دشمنوں کے فریب سے، تیرے دشمنوں کے اللہ تکالیف سے، ان کے الٹے سیدھے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما. دعا کرتے رہیے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، ہمارے پاس وہ اشیاء و اسباب نہیں تھے ہم تیرے دشمنوں کے مقابلہ کر سکیں. اتنا تو تھا کہ زبان تھی، تیرے سامنے بھیک مانگتے تھے. ضرورت ہے آج اس کی، کریں گے انشاءاللہ. چلو آگے. یہ قوم نے اللہ کے نبی، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات رکھی، اے نبی ہمارے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک جو ہے ہمیں تختہ مشق نہ بنائیں دنیا والے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، دوسرا ہمیں قوم کافر سے نجات دلائیں. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. قوم پریشان ہے، اللہ کے بندے جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ پریشان ہیں. اس وقت دو باتوں کی وحی آئی ہے، غور سے سننا. یہ فرمایا یہاں پریشانی کر رہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہی، کسی اور جگہ بھاگو. یہ نہیں کہا گیا. تمہارا ملک ہے، اس زمین میں تم پیدا ہوئے ہیں، تمہارے آبا اجداد کے احسانات ہیں. تمہارے آبا اجداد نے یہاں پر اپنے خون کے ذریعہ اس ملک کو آزاد کیا ہے. ان تبوّأ، تم لوگ اسی جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنائے رہو. قرآن سمجھ کر پڑھو. قرآن سمجھ کر پڑھے تو ہر وقت ہر دور میں ہدایتیں ملتی ہیں. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اپنے دیش میں رہو، اپنی بستی میں رہو اور دیش سے وفاداری کرتے رہو، وہاں کے منفعت کے بارے میں سوچتے رہو، وہاں کے رہنے والوں کے منفعت کے بارے میں سوچتے رہو. ساتھ میں نماز کو مکمل طریقے سے قائم کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. آج فکر کرنے والے مسلمانوں کے مال پر، مسلمانوں کی جان پر، مسلمانوں کی عزت پر، مسلمانوں کی آبرو پر، مسلمانوں کی سیاست پر، مسلمانوں کے حالات پر. ایک تو کوشش ہوتی ہے ان کی زبان کے ذریعہ، قلم کے ذریعہ، تقاریر کے ذریعہ، جلسوں کے ذریعہ. دوسری کوشش جو اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو. یہ نماز کا ایک جملہ ہے. آپ لوگ نماز کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع، سجدہ، قیام، التحیات، سلام پھر دینا. یقیناً ہے، یہ اتنا ہی نماز ہے. قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، سلام پھرنا، قرات کرنا، تسبیح بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے نماز، اتنا ہی.
لیکن اس نماز کے ذریعے تاکید کی گئی کہ نماز میں جس طرح تم امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سب متفق ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اپنی رائے نہیں چلاتے، ویسا تم سب لوگ متفق رہو، متحد رہو، ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ جیسے جڑے ہوئے رہتے ہیں نماز میں، سجدوں میں، ویسا ساری زندگی میں جڑے رہو، آپس میں لڑ کر جھگڑ کر اپنی طاقتوں کو کمزور نہ بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا پیغام ہے آپ کو۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے ہماری زندگیوں میں نماز نہیں، 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم دشمنوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دشمن کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے نماز کو قائم کرو۔ اللہ کا ایک پیغام ہے، اور جس نے وہ اللہ ایسے ہیں جو طاقت دینے والے، طاقت چھیننے والے، بادشاہت دینے والے، بادشاہت لینے والے، قوت دینے والے، قوت لینے والے، نفع پہنچانے والے، نقصان سے بچانے والے، وہ خدا کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ ہم کو اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو آج ہمارے مسجدوں کا حال ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فجر کی نماز میں آ کر دیکھ لو، 2 صف 3 صف، اتنے والے محلے، 90% مسلمانوں کی آبادی والا محلہ، ایسے محلے میں جا کر دیکھ لو، وہاں کی مسجد 2 صف، بڑی مشکل سے 2.5 صف، کیسے قوت بنے گی؟ تو اللہ کا حکم ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وقت کے نبی موسیٰ سے کہا جا رہا ہے ہماری ان 2 باتوں پر عمل کرو گے تو بشارت دے دینا ان کو دشمن سے نجات کی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد موسیٰ دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، یہ تو قوم دعا کی تھی، وقت کے نبی دعا کرتے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ حضرت موسیٰ کی دعا کا خلاصہ، میں لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، خلاصہ سناتا ہوں۔ دعا میں حضرت موسیٰ مانگتے ہیں یا اللہ کیا ایسی طاقت عطا کی ہے تیرے نہیں ماننے والوں کو، ایسی سلطنت عطا کی ہے تیرے نہیں ماننے والوں کو، ایسی بادشاہت عطا کی ہے تیرے نہیں ماننے والوں کو، جو تیرے ماننے والوں کو، تجھے سجدہ کرنے والوں کو، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے مساجد کو توڑتے ہیں، ان کے مدارس کو توڑتے ہیں۔ واقعہ ہوا تھا موسیٰ کے زمانے میں کوئی اب کا حال نہیں سنا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا نماز قائم کرو، تو پورے بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ کو ماننے والے نمازوں میں لگ گئے، تو اس نے اس زمانے کا بادشاہ جو ظالم تھا فرعون، اس نے مسجدوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس واشدد علی اموالہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم۔ اے اللہ اس کی طاقت کو ختم فرما دے، ان کے مال کو ختم کرا دے، مال پر زور میں آ کر لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، کیا ایسی طاقت کو تو برداشت کرے گا زمین میں؟ دعا کی، دعا قبولیت کا جواب بھی، قبول ہونے کا پیغام بھی دیا گیا، بشارت بھی سنائی گئی۔ قال قد اجیبت دعواتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، دعا کی گئی تھی تو قبول ہونے کے متعلق کہا گیا اے موسیٰ تمہارے اور تمہارے بھائی کی دعا ہارون کی ہم نے قبول کر لی۔ اس وقت ہارون نے صرف آمین کہا تھا، موسیٰ نے دعا کی تھی، لیکن جواب کیا آتا ہے تمہاری بھی اور تمہارے بھائی کی بھی، جس نے آمین کی تھی اس کی دعا قبول کر لی۔ معلوم ہوا دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے
تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو بات کر رہا ہے۔ بے توجہی سے ہاتھ ادھر رکھ کر، سر ادھر رکھ کر، اونگتے ہوئے غفلت سے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ غافل آدمیوں کی عبادت بھی اللہ نہیں پسند کرتے، غافل آدمیوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ارے کیسا پسند کر لیں گے بھائی؟ ایک آدمی ہمارے سامنے آ کر، ہمارا شاگرد، ہمارا نوکر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، ہم اسے جو ہے اپنا حکم سنا رہے ہیں، وہ اونگ رہا ہے، وہ ادھر ادھر کھجا رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، لاپرواہی سے کھڑا ہے، تو آپ اسے اپنی نوکری میں رکھیں گے؟ اس کی مانگ کو پورا کریں گے؟ مانگ کو پورا کرنا تو دور کی بات، دو گردن میں ڈال کر بھیجیں گے۔ یہی حال ہے۔ دعائیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے امام صاحب کو، اور دعاؤں کے جگہ میں بلا لے جا کر دعائیں کراتے ہیں، اور وہ پڑھ رہا ہے دعا، اور یہ لوگ جو ہے بات کرتے ہیں اور بے توجہی سے آمین آمین کہتے جاتے ہیں۔ تو کیسے برکت نازل ہوگی دکانوں میں؟ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور پوری توجہ کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ پہلے موڈ بنانا ہے دعا کرنے کے لیے، پہلے دماغ بنانا ہے، اٹھائی سیدھا شروع ہو جانا نہیں، بلکہ پہلے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جوڑنا ہے، جوڑ کر پھر دعا شروع کرنا چاہیے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ دعا کیے، آمین حضرت ہارون کہے تھے، جواب کیا آتا ہے؟ قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ علامہ بغوی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، لکھتے ہیں دعا قبول ہوئی، بشارت بھی دی گئی، لیکن اس کا اثر کب ظاہر ہوا معلوم ہے؟ 40 سال کے بعد۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنود بغیا وعدوا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی طاقت، اس کی فوج، اس کی قوت، اس کی سلطنت کی تباہی اور اس کے مال کی تباہی کی بدعا کی تھی، اور اس دعا کا اثر وقت کا نبی بان کے دعا کرتا ہے تو وقت دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور ہم یہاں 40 دن بھی دعا نہیں کرتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کب سے دعا کر رہے ہیں، وہی ظلم، وہی زیادتی ہمارے پر ہو رہی، اللہ سنتا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، اندر کے باطنی حالات، مصلحتیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ جب وقت آئے گا ظالم کو اللہ ہدایت دینا ہے تو دیں گے، اور جب وقت آئے گا اللہ تباہ کرنا چاہے تو تباہ کریں گے۔ اسے معلوم ہے کب تباہ کرنا ہے۔ وہی کائنات کو بنانے والا، وہی کائنات کو جوڑنے والا، اسے معلوم ہے کب کیا کرنا ہے۔ تو ہم دعا کرتے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون بجنود بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو لے کر ملک چھوڑ کر جانے کی نہیں بات کہی گئی، بلکہ آبادی کو چھوڑ کر ذرا باہر چلے جاؤ شہر کے، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں مصر کے باہر، سامنے دریائے نیل آتی ہے، اور پیچھے ہی سے اطلاع ملی فرعون کو۔ اب اس کی ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، سر سے پانی پھر گیا تھا۔ ہر ایک طاقت کا ایک زوال ہوتا ہے، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں وہ اگر اللہ کے حکموں پر پابندی کرتا ہے تو وہ عروج اس کے لیے آخرت کے لیے، اس کی قبر کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر عروج کے زمانے میں وہ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر، حکومت کے نشے میں آ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذلیل کر کے زمین میں پٹکتے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسے اطلاع ملی، موسیٰ اور بنی اسرائیل بستی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں، تو تعاقب میں نکلا، پیچھے فرعون طاقتور بادشاہ، اس کی فوج، اور آگے دریا آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سنت اللہ ہے، جو بندے اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں فراوانی کے زمانے میں، جو بندے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں عیش و آرام کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ مصیبت اور تکلیف کے موقع پر ان کی مدد نازل کرتا ہے، ایسی مدد نازل کرتا ہے کہ دنیا والوں کو مدد سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ موسیٰ دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نکلو بولے بستی سے، ہم نکل گئے، یہاں پیچھے اتنی ہوئی بادشاہ
کی سلطنت اور اس کی پوری قوت، اس کی پوری فوج پیچھے آئی ہے، سامنے دریا ہے، کیا کریں اللہ؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے دریا میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو دریا میں 12 راستے کھلتے ہیں، دریا سے نکل رہے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا میں جاتے ہوئے، کہیں پانی میں جاتے ہوئے ڈر نہ ہو، اس لیے وہ پانی جو ہے ایسا کھڑا تھا گویا کہ اینک کی طرح، ادھر کا حال ادھر دکھتا تھا، ادھر کا حال ادھر دکھتا تھا، آرام سے گزر گئے۔ اب فرعون بھی اس راستے میں آتا ہے، وہیں اسے ڈبو دیا جاتا ہے، اور وہ ڈبو دیے جانے کا دن عاشورے کا دن تھا۔ وہ ڈبو دیے جانے کا دن کون سا تھا؟ عاشورے کا دن تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس دشمن کی تباہی پر، اس ظالم طاقت کے ختم ہونے پر شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا، اور عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم پورے صحابہ کو دیا۔ تو یہاں عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکمت بھی معلوم ہوئی۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب کبھی زندگی میں انفرادی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت ہو، کوئی تکلیف، کوئی بلا، کوئی تکلیف آتی ہے، اور اس کے بعد اس سے نجات ملتی ہے، تو اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کسی نیک عمل کے ذریعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا، عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتے تھے، صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ یہود و نصارہ کی قوم جس کو قرآن نے ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود مغضوب ہے، جن پر غضب نازل کیا گیا، اور عیسیٰ نصارہ وہ جو ہے گمراہ ہیں۔ تو یہ دو مغضوب اور گمراہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، جن پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل کیا گیا ہے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، یا گمراہ لوگوں کے طور طریقے کو اپناؤ گے، تو اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ کر دیں گے حشر۔ من تشبہ بقوم فہو من، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کس کی؟ نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کروایا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ولا الضالین، گمراہ ہو گئے۔ دعا کرتے ہیں، چہرہ کس کا بناتے ہیں؟ گمراہ لوگوں کا۔ لباس کس کا پہنتے ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ بال کا اسٹائل کیسا رکھتے ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہیں۔ اپنی زندگی کی خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ مغضوبی علیہم ولا الضالین کا طریقہ۔ اپنا غم کیسا مناتے ہیں؟ مغضوبی علیہم ولا الضالین کا طریقہ۔ تو پھر کیسے اللہ کی مدد نازل ہو جائے گی؟ اللہ مدد دے کر بھیجیں گے، مسلمانوں کی مدد کرو، میرے نبی کی سنتوں پر چلنے والوں کی مدد کرو۔ یہاں آ کر دیکھے چہرہ کافروں جیسا ہے، چہرہ مشرکوں جیسا ہے، لباس مشرکوں جیسا ہے، طور و طریقہ یہودیوں جیسا ہے، چال چلن عیسائیوں جیسی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ 100% مسلمان ہو جاؤ، پھر اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی۔ تو بہرحال صحابہ کو شک ہوا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے جسے یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں، عظمت والے سمجھتے ہیں، اگر ہم روزہ ان کے ساتھ رکھیں گے تو کیا مشابہت نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھ لوں گا۔ اس لیے علماء فقہاء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ رکھ لیں، نہیں تو 10ویں روزے کے ساتھ 11واں روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھیں بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی کو موقع نہیں ملتا ہے، ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، 2 روزہ رکھنے کے لیے اسے گنجائش نہیں، اس کا کام ایسا ہے، اس کی مصروفیت ایسی ہے، ایک روزہ بھی رکھ لے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ، نام کے یہود و نصارہ ہو گئے، وہ روزہ رکھتے نہیں ہیں،
جب روزہ نہیں رکھتے تو مشابہت بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے چاہے تو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں روزہ بھی رکھ لیں، نہیں تو 10ویں روزے کے ساتھ 11واں روزہ رکھ لیں، نہیں تو 3 بھی روزے رکھ لیں. یہ نہیں ہوتا ہے تو ایک روزہ بھی رکھ لیں. آنے والے منگل کے دن عاشورے کا روزہ ہے، پیر کے ساتھ منگل کو رکھ لیں یا منگل کے ساتھ چاشمبے کو رکھ لیں. یہ عاشورے کے دن کیا جانے والے عمل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اس کے علاوہ جو بدعات، جو خرافات، جو رسم و جو رواج، جو بے ڈھنگا طریقہ آج کل ایجاد کر کے رکھا ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت میں نہیں ہے. دیکھو بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، عاشورے کے دن تک ان پر ایک عجیب و غریب حالت طاری ہو جاتی ہے. جب چاہے تب اٹھا کر ڈھول مار لے کر پھرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر وزن بوجھ لے کر پھرتے رہتے ہیں، ڈھول بجاتے رہتے ہیں، اس ڈھول کے درمیان ناچ گانا ہوتا ہے. اور یہ سب یہ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے، شریعت کا حکم ہے سمجھتے ہیں. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چونکہ کافروں کے ساتھ، گنیشے اٹھانے والوں کے ساتھ تھا، ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایک سال میں ایک مرتبہ ہمیں بھی کہتے ہیں اٹھانا، ہمیں بھی کہتے ہیں ڈھول بجانا بول کے بجاتے ہیں. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سب حضرات سے اور جتنے سن رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اور ہم بھی اس طرح کے جلوس سے، اس طرح کے جلسے سے، اس طرح کے رسم و رواج سے، اس طرح کی بدعات و خرافات سے دور رکھیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں غم کا دن ہے. کیسے غم کا دن ہے؟ کیوں غم کا دن ہے؟ کہتے ہیں حضرت حسین کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا. یقیناً حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواز رسول، جنتیوں کے سردار، حق کی وجہ سے اس دن اپنے گردن کو کٹا دیا. گردن کو کٹا دیا. ان کے عمل کو دیکھو، ان کے ماننے والے، ان کے نام کے تازیے اٹھانے والے، ان کے شہید ہو جانے پر ماتم کرنے والے، ان کے عمل کو دیکھو. کیا ہوا تھا کربلا کے میدان میں؟ آپ کبھی تاریخ پڑھے ہیں، سنے ہیں؟ عصر کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، دشمن سامنے ہیں. جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ تلوار کے سائے تلے عصر کی نماز ادا کرتے ہی نماز قضا ہونے نہیں دیا. اب ان کے تعزیے اٹھانے والے، ان کے نام کے جلوس نکالنے والے، یا حسین یا حسین کہنے والوں کا حال کیا ہے؟ ایک نماز زندگی میں نہیں ہے. ارے جلوس نکال کر مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، جماعت کھڑی رہتی ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ حسین کی محبت میں نہیں، نواز رسول کے محبت میں نہیں. یہ چلتا ایک طریقہ، باپ نے کیا تھا، دادا نے کیا تھا، پہلے لوگوں نے کیا تھا، وہ دیکھ دیکھ کے کرتے آ رہے ہیں. اور وہ لوگ کیے تھے کسی حدیث کو دیکھ کر، کوئی قرآن کی تفسیر کو دیکھ کر، یا اولیاء اللہ کے طریقے کو دیکھ کر نہیں. یہ پڑوس میں رہنے والے کافر، پڑوس میں رہنے والے مشرک سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ ڈھول بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وزن چیزیں اٹھا کر گھومتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ناچتے ہیں. ہم بھی وہ کریں گے. بس وہ طریقہ ہے. یہ کوئی تقریر کے جوش میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، پورا سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے شریعت میں. ارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یقیناً ظلم سے قتل کیا گیا تھا، یقیناً غم کی، یقیناً تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ غم کی بات نہیں بلکہ قابل رشک ہے. سیدنا حضرت حسین جیسا جگر چاہیے، ویسا جذبہ چاہیے کہ یہ چھوٹی اللہ رب العالمین کی ایک سنت، اللہ رب العالمین کے ایک حق کو بجا لانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. کیا تھا وہ؟ کس وجہ سے جان کو قربان کر دیا؟ ظالم حکومتوں کو اپنے اوپر برداشت نہیں کیے، ظالم حکومتوں کو، نااہل حکومت کو اپنے اوپر برداشت نہیں کیا. چاہتے تو وہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہ جا سکتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو بہت سی فیسلٹیوں کی دعوت دی گئی تھی. تم ہماری سلطنت کو مان لو، ہماری بادشاہت کو مان لو، تم کو ایسا سکون سے رکھا جائے گا، یہ سہولتیں دی جائے گی، یہ ایسا آرام سے کھا جائے. نہیں، ظالم ہے تو، نااہل ہے. ہم تیرے نااہلیت کو ہم علی اعلان کھول کر کہتے ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے. ظالم حکومت اور ناحق حکومت کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دیا تو قابل رشک عمل ہے.
شہادت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی تھی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما، زندگی عطا فرما، میں تیرے راہ میں قربان کر دوں گا، پھر زندگی عطا فرما، پھر تیری زندگی تیرے راہ میں قربان کر دوں گا، پھر زندگی عطا فرما، تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے شہر مدینہ کی موت عطا فرما۔ تو یہ شہادت قابل رشک چیز ہے، غم کی بات نہیں، ماتم کی بات نہیں۔ ہاں ماتم ان لوگوں پر کرو جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن مانگتے ہیں غیر اللہ سے، منتیں مرادیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی وجہ سے، الکعبۃ اللہ کے طواف کے سوا مزاروں کا طواف کر کے وہ مشرک ہو گئے اور اسی حالت میں مر گئے۔ توبہ کرے بغیر ان پر ماتم کرو۔ ماتم کرنا ہے تو ان بے نمازیوں پر کرو جو فجر کی اذان سن کر بستروں میں پڑے رہتے ہیں، فجر کا وقت میں بستروں میں پڑے رہتے ہیں۔ ماتم ان لوگوں پر کرو جو دکانوں میں بیٹھ کر اذان کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ماتم ان لوگوں پر کرو جو گپ شپ کرتے ہوئے زندگی گزارتے مسجدوں میں نہیں آتے۔ ماتم ان عورتوں پر کرو جو بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، بے شرم ہو کر اپنے ایمان کا، اپنے حیا کا جنازہ نکالتے ہیں اور توبہ کرے بغیر مر جاتے ہیں۔ ماتم ان سود خوروں پر کرو، ان بیاس خوروں پر کرو، رشوت خوروں پر کرو جو زندگی بھر سود کھاتے کھاتے بلڈنگیں بنا دیے، بنگلے بنا دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بغیر توبہ کرے کے مر گئے۔ ماتم ان لوگوں پر کرو بھائی جن کے دلوں میں کبھی جہاد کا جذبہ پیدا ہی ہوا نہیں۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرو جو ناپ تول میں کمی کر کے، معاملات میں گڑبڑی کر کے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے پیسہ جمع کیا، مال حاصل کیا اور بغیر توبہ کیے کہ اسی حالت میں مر گئے۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرنا ہے۔ ماتم حضرت حسین پر ہم کیوں کریں گے؟ ان کو وہ شہادت کا مقام ملا، اور ایسا شہادت کا مقام نبی کی زبان سے ملا، جنتوں کے سردار ہوں گے، شہداء کے سردار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ محرم الحرام منگل کے دن عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن پہلے ایک دن بعد کو ملا کر 2 روزے رکھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ایک روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو محرم الحرام میں جو پہلے ہوئے بدعات و خرافات ہیں اس سب سے بچ کر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔